الكريم الأمين سبحان الله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والنجم إذا هوى صدق اللہ العظیم. اللہ رب العزت کی بے پایاں فضل و احسان حضور سید العالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی نالین پاک کی تصدق سے اس عظیم الشان فقید المثال جلسہ جشن معراج النبی آج کی اس اختتامی نشست میں ہم سب حاضر ہیں. انتظامیہ کو بالخصوص عزت مآب محترم جناب غلام یاسین سمرو صاحب، محترم چودھری فیاض صاحب، ان کے جملہ رفقا مبارکباد کے لائق ہیں. دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کی حاضری کو قبول اور منظور فرمائے. علماء جب وغیرہ ہیں، میں بلا تمہید اپنی گفتگو کو شروع کرنا چاہوں گا. ارشاد فرمایا والنجم اذا ہوا، قسم ہے محبوب تیری کہ تو ستارہ ہے. سبحان اللہ. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سفر معراج کا ہو، اللہ رب العزت سفر معراج کو توجہ ہے دنا تدلہ قوسین ادنا کے قرب کو بیان کرنے سے پہلے اس بیان کا آغاز واو قسمیہ سے کر رہا ہے. قسم ہے مالک، قسم تو پوری کائنات تیری کھاتی ہے، تو یار کی کھاتا ہے. کیا وجہ ہے؟ قرب کی لذتیں مل رہی ہیں، قسم اپنے حبیب کی کھا رہا ہے. آخر وجہ کیا ہے؟ ادھر سے جواب ملتا ہے. دراصل بات یہ ہے کہ قرب قوسین او ادنا کا ہے، اس لیے بات قسم سے شروع کر رہا ہوں. قسمیں پہلے بھی کھائیں، لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد. ذرا غور سے دیکھنا محبوب، جب تو وادی مکہ میں خرام ناز سے چلتا ہے اور رات کے وقت اپنی کنڈل والی زلفیں بکھیر کے بیٹھتا ہے اور تیری کنڈل والی زلفوں کی خوشبو پورے وادی مکہ میں پھیل جاتی ہے، تو پھر لیلۃ القدر میں مطلع الفجر حق. کیا بات ہے، کیا بات ہے. آپ کی مرضی ہے. لیلۃ القدر میں مطلع الفجر حق. مانگ کی استقامت پہ لاکھوں سلام، مانگ کی استقامت پہ لاکھوں سلام. جو ترجمہ میں سمجھا ہوں وہ کروں گا، اگر دل کو لگے تو پھر آخر تک ہاتھ اٹھا کر سبحان اللہ کی آواز آئے. یعنی اعلی حضرت کی اس بات کو جہاں تک میں سمجھا ہوں کہ عاشقوں کی شب ایک ہوتی ہے زاہدوں کی شب قدر، ایک ہوتی ہے عاشقوں کی لیلۃ القدر، زاہدوں کی شب قدر رمضان کے آخری عشرے میں ہوتی ہے، اور عاشقوں کی لیلۃ القدر ہر وہ رات بن جاتی ہے جب یار زلفیں اٹھا کے ہٹا کے حجاب دور کر کے اپنے چہرے کا دیدار کرتا. پھر اعلی حضرت لکھتے ہیں لیلۃ القدر میں مطلع الفجر حق. مانگ کی استقامت پہ لاکھوں سلام. محبوب جب رات کے وقت چلتا ہے اور اپنی زلفیں بکھیر کے بیٹھتا ہے، تیری زلفوں کی خوشبو سے پورا وادی مکہ معطر ہو جاتا ہے. تو جب خرام ناز سے اداؤں کے ساتھ چلتا ہے، میں خدا خود قسم کھاتا ہوں محبوب ادھر پھر آ جاتا ہوں. والنجم اذا ہوا، ہوا کا ایک معنی آنا بھی ہے، ہوا کا ایک
माना जाना भी है। आप तवज्जो करना, मैं दावे से कह रहा हूँ, जब ये जुमला बोलूंगा तो जो अब तक जिसने सुभान अल्लाह नहीं कहा होगा दिल से सुभान अल्लाह कहेगा। महबूब जब तू घर से बाहर निकला, हजरत उम्मे हानी के घर से बाहर निकले और फिर मस्जिद अक्सा पहुंचे, फिर लामका पर पहुंचे, लामका से वापस आए तो फिर कहा महबूब जिन अदाओं के साथ तो अपने कदमों को उठा उठा के आ रहा था और जिन अदाओं के साथ काबा कोसैन की लज़्ज़तें समेट कर और अदना का कुर्ब की चाशनी को पाकर जब तू अपने घर पहुंच रहा था, महबूब तेरे आने की अदा की कसमें भी मैं खुदा खा रहा था, तेरे जाने की अदा की कसमें भी मैं खुदा खा रहा था। क्या बात है। वन नज्म इज़ा हवा। सवाल ये पैदा होता है, मैं जल्दी से आगे बढ़ना चाहता हूँ, सवाल ये पैदा होता है मालिक जब कुर्ब अदना का दिया तो फिर कसम खाता वशम्स। मुक्तज़ा हाल तो ये कहता है कि कुर्ब अदना का है तो फिर कह देता वशम्स। सितारे छुप जाते हैं जब सूरज तुलू होता है तो कह देता सूरज की कसम, या कह देता वल कमर चांद की कसम। वो नहीं कहा बल्कि कहा वन नजुम सितारे की कसम। ये महबूब को अदना का कुर्ब भी अता किया, फिर महबूब को सितारा कहा, सूरज भी नहीं, सूरज भी नहीं, चांद भी नहीं, सितारा कहा। इसकी क्या वजह है? आओ गौर से सुनना। इसलिए कि सितारा जिंदगी की अलामत है। सूरह तकवीर में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमा वइज़न नजूमुन कदरत, जिंदगी उस वक्त खत्म होगी, जिंदगी उस वक्त खत्म होगी, कयामत उस वक्त आएगी जब सितारे झड़ जाएंगे, सितारे गिर जाएंगे। जब तक सितारा चमक रहा है, अब तेरी मर्जी न समझ, जब तक सितारा आसमानों पे चमक रहा है तो जिंदगी रवा दवा है। महबूब मैंने तुम्हें वशम्स नहीं कहा, वल कमर नहीं कहा, मैंने तुम्हें वन नजुम कहा। इसलिए महबूब कि तू जिंदगी की भी जिंदगी है। मेरा चुगला नहीं समझा, तू हयातुल हयात है। लोग कहते हैं कि महबूब खत्म हो गए, वो मेरा मौजू नहीं वगरना साबित करता अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात। यहाँ जिंदगी भी, मैं इशारा करके आगे जा रहा हूँ, यहाँ जिंदगी भी अपनी जिंदगी की भीख मांगने के लिए दरे मुस्तफा की मोहताज नजर आती है। वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो, वो जान है जान की जान है तो जान है। महबूब जिंदगी की अलामत है ये सितारे, इसलिए तुम्हें सितारा कहा, इसलिए कि तू तो जिंदगी है, इस कायनात की जिंदगी है, इसलिए सितारा कहा। फिर आगे चलते हैं, एक सितारा कभी मशरिक पे तुलू होता है, कभी मगरिब पर। 20-30 सालों के बाद अपनी पोजीशन को बदलते हैं, वो कभी इस जगह कभी इस जगह। कोई सितारा आज तक पैदा नहीं हुआ। मेरी तकरीर होती नुक्तों पर है, इसलिए तवज्जो चाहूंगा। कोई सितारा ऐसा नहीं जो हमा वक्त एक ही मतला पर तुलू हो। कोई सितारा ऐसा नहीं जो कभी एक मतला पर तुलू हो। हजरत अल्लामा सईदी साहब के लिए अल्लाह इनको बड़े दराज में तवज्जो करना। महबूब आसमान नबूवत पर हर नबी सितारा है, मगर हर नबी हर मतला पे तुलू नहीं हो रहा। कोई किस तरफ तुलू है, कोई किस तरफ तुलू है। वो नज्म इज़ा हवा, तेरी ज़ात वो वाहिद ज़ात है जो आसमान नबूवत के हर मतला पे सितारा बन के तुलू हो रहा है।
جس کی توجہ وہ کہ سبحان اللہ. سبحان اللہ. کل غور کر لینا اسی وقت. اگر یہ شامیانے نہ ہوتے تو میں تمہیں ابھی دکھا دیتا. یہ ستارے چمک رہے ہیں مگر نجم کو امام راضی نے لکھا نجم کو سریا بھی کہتے ہیں مجاز کے طور پر. سریا بھی کہتے ہیں. سریا کس کو کہتے ہیں؟ ستاروں کی جھرمٹ کو, کہکشاں کو سریا کہتے ہیں. اب توجہ ہے, جس کی توجہ ہاتھ اٹھا کر تو سبحان اللہ کی. ستاروں کی جھرمٹ کو سریا کہتے ہیں. جب سریا آب و تاب کے ساتھ چمک رہی ہو, آسمان کی طرف دیکھنا, ستارے تو سب طلوع ہیں مگر تیری توجہ کا مرکز کون بنے گا؟ نہیں سمجھ رہا. تیری توجہ کا مرکز کون بنے گا؟ وہ سریا جو ستاروں کی جھرمٹ ہے. محبوب تمہیں بن نجم ستارہ اس لیے کہا. ہائے 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 محبوب ساری کائنات کی توجہ. یہ جملہ ضائع مت کرنا, اگر اچھا لگے تو دل سے سبحان اللہ کی آواز آئے. محبوب ساری کائنات کی توجہ کا مرکز میں ہوں. میری توجہ کا مرکز مصطفیٰ تیری ذات ہے. محبوب آگے بڑھتے ہیں, خالق کی توجہ بھی تیری طرف ہے, مخلوق کی توجہ بھی تیری طرف ہے. وَاسْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا. امام راضی نے تفسیر کبیر کے اندر لکھا فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ. اس کے ماتحت لکھا کہ جب رسول اللہ نے موجودہ قبلہ کو, موجودہ کعبہ کو قبلہ بنایا تو فرما وہ لکھتا امام راضی. امام راضی جیسا محقق بھی یہاں کے صوفی بن جاتا ہے. وہ لکھتا ہے الکعبۃ ہی قبلۃ صلاتک. الکعبۃ ہی قبلۃ صلاتک. محبوب جس کعبہ کو تو نے قبلہ بنایا ہے نا, یہاں قبلہ اصطلاحی نہیں, قبلہ ہے لغوی توجہات کا مرکز. محبوب جس کعبہ کو تو نے قبلہ بنا کر نماز پڑھی ہے نا, یہ تیری توجہ کا مرکز ہے, تیرا قبلہ ہے. فتووں سے نہیں ڈرتا, صوفی بھی ہوں, صوفی کا بیٹا بھی ہوں. محبوب تیری نماز کی توجہ کا مرکز تو یہ کعبہ ہے, تو کعبہ کا قبلہ کون ہے؟ شرم نہیں آتی حضور کو ہم جیسا کہتا ہے؟ اور تم پر میرے آقا کی عنایت نہ سہی, نجدیوں کلمہ پڑھانے کا بھی احسان گیا. نجدیوں کلمہ پڑھانے کا بھی احسان گیا. نجدیوں کلمہ پڑھانے کا بھی احسان گیا. تو محبوب تیری نمازوں کی کا قبلہ تو یہ کعبہ ہے, تو کعبہ کا قبلہ کون ہے؟ چلو آسان کر کے وہ جو بزرگ بیٹھے ہوئے ان کے لیے آسان کر کے جملہ بول دوں. محبوب تو اس طرف متوجہ ہے, تو کعبہ کس طرف متوجہ ہے؟ کیا بات ہے. چلو تو اسے دیکھتا ہے, یہ کس کو دیکھتا ہے؟ اب توجہ کرنا. کہا محبوب تیری توجہ کا مرکز یہ کعبہ ہے, تو کعبہ کی توجہ کا مرکز